عورت کے ساتھ ہے، جو ہی آزاد ہو گئی اس پر شوہر کی ملکیت بڑھ گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، تو شریعت نے اس کو اجازت دی، رخصت دی کہ مرضی ہے آپ نکاح کو برقرار رکھنا چاہتی ہے یا ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک خیار عتق کی وجہ وہ عار دور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ شوہر کی ملکیت کا بڑھ جانا ہے، اور چاہے اس میں شوہر غلام ہو یا آزاد ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی اس کا شوہر حضرت مغیث رضی اللہ عنہ اس وقت غلام تھے، اس وجہ سے خیار عتق مل گیا، جبکہ ہمارے نزدیک وہ آزاد تھے اس لیے خیار عتق مل گیا اور باندی آزاد ہو گئی۔ اب 2 روایتیں ہیں، دونوں روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ایک اس کے بانجے نے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کی، جس میں ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو خیار عتق دیا اس وقت اس کا شوہر غلام تھا۔ یہ ان کے بانجے نے حضرت عروہ ابن زبیر نے نقل کی رضی اللہ عنہما۔ اور دوسری روایت بھی حضرت عائشہ سے ہے جس کو حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ بھی حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، جس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا اس حال میں کہ اس کا شوہر آزاد تھا۔ دونوں روایتیں آ گئی، اس میں نافی اور مثبت کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھنا، انسانوں میں اصل آزاد ہونا ہے غلام ہونا ہے؟ آزاد ہونا۔ تو جو روایت آزاد ہونے کی خبر دے گی وہ نافی ہوگی مثبت ہوگی؟ جو آزاد ہونے کی خبر، جو اصل بتائے گی، زائد عارضی شے نہیں بتائے گی تو وہ نافی بنے گی۔ وہ کیا بنے گی؟ نافی۔ اور جو کسی کے غلام ہونے کی خبر دے وہ اصل سے ایک زائد چیز ثابت کر رہی ہے، اس لیے وہ روایت کیا بنے گی؟ وہ مثبت بنے گی۔ یہ عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی، عام انسانوں میں حریت اصل اور عبودیت غلامی، یہ رقیت، یہ اس میں عارض ہے، زائد ہے عام انسانوں میں۔ لیکن اس پر تمام روایتیں متفق ہے کہ حضرت مغیث اصل کے اعتبار سے غلام تھے، تو حضرت مغیث اور اس کے شوہر میں جو ہے اصلیت کیا ہو گئی؟ غلامی، آزادی۔ اب ان کے حق میں غلامی اصل ہے، کیونکہ سب روایتیں اس پر متفق ہے کہ وہ اصل کے اعتبار سے غلام تھا، وہ غلام تھے اصل کے اعتبار سے، تو ان میں اصل یہ ہو گئی کیا؟ غلامیت، یہ اصل ہو گئی۔ تو جو روایت اس کا غلام ہونا بتائے گی وہ نافی ہوگی، اور جو اس کا آزاد ہونا بتائے گی وہ مثبت بنے گی۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ لہذا احناف نے یہاں مثبت پر عمل کیا، مثبت پر عمل کیا، اس لیے کہ جو روایت ان کے غلام ہونے کی خبر دے رہی ہے تو وہ اس کو اصل کی طرف لوٹا رہی ہے، زائد چیز کی نفی کر رہی ہے۔ اور غلام ہونا ظاہر بات ہے اس نے اس پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بظاہر ان کا استدلال استصحاب حال سے ہے، چونکہ پہلے وہ غلام تھا، اب بھی کیا ہوگا؟ غلام ہوگا۔ اس لیے اس نے غلام ہونے کی خبر دی کہ جب حضرت بریرہ کو آزادی خیار ملا تو اس وقت اس کا شوہر غلام تھا، اس لیے کہ غلام میں اور آزاد میں کوئی فرق نہیں تھا، غلام اور آزاد میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے ان کو کوئی ایسی علامت، کوئی دلیل نہیں تھی کہ جس سے پہچان سکے کہ یہ غلام ہے، یہ آزاد ہے۔ جب یہ فرق نہیں تھا تو پھر جس خبر دی گئی، حدیث میں خبر دی گئی کہ وہ غلام تھا، اس کی کوئی دلیل اور ان کے پاس تھی نہیں، بظاہر استصحاب حال سے ان سے استدلال کیا، اور استصحاب حال ہمارے یہاں حجت نہیں ہے۔ تو دیکھو، مثبت میں، نافی میں، نافی دلیل پر مبنی نہیں ہے بلکہ ان کی دلیل یہاں استصحاب حال ہے، اور جو مثبت ہے، جو آزاد ہونے کی خبر دے رہے ہیں، مثبت ہے، وہ دلیل پر ہر حال میں مبنی ہوتی ہے، لہذا ان میں تعارض نہیں ہوگا، ان میں کیونکہ مثبت دلیل پر مبنی ہے، نافی دلیل پر مبنی نہیں ہے، اس لیے مثبت قوت میں، اس میں قوت بڑھ کر ہوگا نافی سے، اس لیے مثبت پر عمل ہوگا اور نافی متروک ہوگی۔ اس لیے احناف باندی کو خیار عتق دینے کے قائل ہے جب اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، لیکن احناف کہتے ہیں اس کا شوہر آزاد ہو گیا تھا اس وقت۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال سمجھ میں آ گئی؟ دوسری روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا حالت احرام میں، حالت احرام میں۔ اچھا ان میں یہ بتاؤ، انسانوں میں اصل حالت حلت ہے یا حالت احرام ہے؟ حالت حلت اصل ہے، اور حالت احرام ایک زائد اور عارضی حالت ہے، ایک عارضی کیفیت ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے، بعض اوقات پیش آتی ہے۔ لہذا عام انسانوں میں اصل حلت ہے غیر محرم ہونا، اور حالت احرام میں ہونا یہ عارض اور زائد ہے۔ تو جو خبر عام انسانوں کے بارے میں اس کی حلت بتائے گی وہ نافی ہوگی، جو اصل بتاتی ہے وہ نافی ہوتی ہے، اور جو ایک زائد اور عارضی شے ثابت کرے وہ مثبت ہوتی ہے۔ عام انسانوں کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمام روایت کا اس پر اتفاق ہے سوائے چند روایت کے۔ اکثر روایتیں اس بات پر متفق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھ کر نکل چکے تھے، احرام باندھ کر نکل چکے تھے، احرام باندھ کر نکل چکے۔ یہ دفتر کا ٹائم تو نہیں ہے، یہ ٹائم جمع کرنے کا نہیں ہے، پورا دن باقی ہے، اور دوسرا پیریڈ ہو تیسرا پیریڈ ہو، پھر پیریڈ کے شروع کر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، شروع ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اختلاف اس میں ہے کہ احرام حالت احرام ہونے کی حالت میں کیا، جب آپ محرم تھے اس وقت نکاح کیا، یا احرام توڑ کر حلال ہو گئے پھر نکاح کیا۔ اس میں اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ لیکن اس پر اکثر روایتیں متفق ہے، اکثر روایتیں اس پر متفق ہے کہ آپ نے احرام باندھ کر نکل گئے تھے، احرام باندھ کر نکل گئے تھے، پھر آپ نے اسی احرام کی حالت میں نکاح کیا یا احرام توڑ کر نکاح کیا، اس میں اختلاف آ گیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اصل کیا بنا؟ محرم ہونا یا غیر محرم ہونا؟ محرم ہونا آپ کے حق میں اصل ہو گیا، اور حلال ہونا آپ کے حق میں عارض ہو گیا، مثبت اور زائد ہو گیا۔ اب جو خبر آپ کے حق میں آپ کا محرم ہونا بتائے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ نافی ہوگی، کیونکہ آپ کو اصل کی طرف لوٹا رہی ہے، اور آپ کے حق میں اصل محرم ہونا نہیں آ رہا سمجھ میں؟ نبی علیہ السلام کے حق میں، آپ کے حق میں اصل محرم ہونا، کیونکہ آپ احرام باندھ کر نکل گئے تھے، اور جو روایت آپ کا حلال ہونا بتائے گی کہ آپ نے احرام توڑ دیا تھا، حلال تھے، تو وہ مثبت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ مثبت ہوگی۔ لہذا روایتوں میں اختلاف آ گیا۔ حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ نے احرام توڑ دیا تھا، آپ حلال ہو گئے تھے، آپ حلال ہو گئے تھے۔ اسی سے حضرت شوافیز نے استدلال کیا اور یہ کہا کہ حالت احرام میں، کیونکہ آپ نے نکاح کرنے کے لیے احرام توڑ دیا تھا، معلوم ہوا حالت احرام میں نکاح اسی طرح ایسے ہی ناجائز ہے جیسے حالت احرام میں وطی کرنا ناجائز ہے، اس لیے وہ نکاح کے بھی اور وطی دونوں کے عدم جواز کے قائل ہے حالت احرام میں۔ جبکہ احناف کہتے ہیں، احناف ایک دوسری روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، آپ کیا تھے؟ محرم تھے، دونوں میں تعارض آ گیا۔ ایک روایت میں نکاح کیا آپ حلال تھے،
اصل کی طرف لوٹایا نافی یزید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کی روایت. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے نکاح کی اس وقت کہ آپ حلال تھے. یہ مثبت ہے. الٹا ہو گیا. حضرت یزید ابن عاصم رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ حلال ہو گئے تھے. وہ مثبت روایت ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ آپ محرم تھے جب آپ نے نکاح کیا تو اصل کی طرف لوٹایا. یہ نافی ہے. دونوں میں کیا آ گیا؟ ظاہر بات ہے جس نے جو نافی ہے مثبت تو ہر حال میں دلیل پر مبنی ہے. مثبت تو ہر حال میں دلیل پر مبنی ہے. مثبت جو حلال ہونا ثابت کر رہی ہے وہ ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوتی ہے. لیکن نافی کو دیکھتے ہیں نافی دلیل پر مبنی ہے یا نہیں ہے. جب نافی کی تحقیق کی گئی نافی کہتی ہے کہ آپ محرم تھے. ظاہر بات ہے محرم اور غیر محرم کی حالت اور کیفیت میں فرق ہوتا ہے نا. اس لیے ضرور جب خبر دینے والے نے اس کے محرم ہونے کی خبر دی تو آپ کے اوپر حالت احرام دیکھا ہو کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے, آپ نے ناخن نہیں کاٹے, آپ نے بال نہیں کاٹے, حلق نہیں کیا, تو آپ کے اوپر محرم ہونے کی حالت اور کیفیت دیکھی تھی, اس لیے انہیں محرم ہونے کی خبر دی. معلوم ہوا محرم کی خبر یہ بھی دلیل پر مبنی ہے. یہ دلیل پر مبنی ہے. مثبت تو ہر حال میں دلیل پر مبنی ہوتی ہے. نافی بھی دلیل پر مبنی ہو گئی. دونوں میں کیا آ جائے گا؟ تعارض ہوگا. دونوں میں تعارض ہوگا. جب دونوں میں تعارض ہوگا ترجیح کے لیے اور وجہ ترجیح دیکھنی پڑے گی. مثبت اور نافی نہیں کافی نہیں. اس لیے پھر راوی کی حالت کو طرف دیکھ کر رجوع کیا گیا. ایک کے راوی ہے جو نافی ہے, ان کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, اور دوسرے جو مثبت ہیں ان کے راوی یزید ابن عاصم رضی اللہ عنہ. نافی والی روایت کو احناف نے اختیار کیا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. اس لیے احناف کہتے ہیں حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے, اگرچہ وطی ناجائز ہے, نکاح کرنا جائز ہے. اس لیے احناف نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت پر عمل کیا. شوافی حضرات نے یزید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل کیا اور یہ فرمایا کہ آپ حلال ہو گئے تھے. معلوم ہوا حالت احرام میں نکاح ایسا ہی ناجائز ہے جیسے وطی کرنا ناجائز ہے. تو احناف نے پھر راوی کی طرف ترجیح کی طرف رجوع کیا. تو چونکہ نافی اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے, فقیہ صحابی ہے, اور دوسری جانب حضرت یزید ابن عاصم رضی اللہ عنہ ہے, اور وہ اس کے مقابلے میں قوت اور اتقان میں پختہ نہیں ہے. ان میں قوت اور اتقان زیادہ نہیں ہے. جب قوت و اتقان میں دونوں میں فرق ہے تو یزید ابن عاصم کی روایت پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی, اور احناف اسی کو ترجیح دیتے ہوئے اس روایت پر عمل کرتے ہیں. اس لیے زہری سے پوچھا گیا, حضرت زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نافی پر عمل ہوگا یا مثبت پر عمل ہوگا. یزید بن عاصم عبداللہ ابن عباس دونوں کی روایتیں مختلف ہے, تو آیا یزید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یزید بن عاصم کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے برابر سمجھتے ہیں, وہ فقیہ صحابی ہیں, اور یہ تو دیہاتی ہیں. بوال علی ساقیہ, بوال علی ساقیہ, ان کو تو پیشاب کا طریقہ بھی نہیں آتا. راویوں نے نقل کی ہے. بہرحال نور الانوار میں بھی یہ محشی نے نقل کی تھی, لیکن اس پر بعض حضرات نے رد کیا تھا کہ یہ نقل ثابت نہیں ہے. یہاں بھی شارح نے نقل کی ہے کہ اس سے اشارہ اس کے دیہاتی پن کی طرف ہے کہ یہ فقیہ نہیں ہے. جب یہ فقیہ نہیں ہے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فقیہ صحابی ہیں, تو آپ حضرت یزید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کو کیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مساوی بناتے ہیں؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فقیہ ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کیا ہوگی؟ راجح ہوگی یزید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کی روایت پر. وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دونوں مسئلے سمجھ میں آ گئے. تو یہاں احناف نے نافی پر عمل کیا, احناف نے نافی پر عمل کیا. تیسری دلیل ہے پانی کے نجس ہونے میں اور کانے کے حرام ہونے کے بارے میں. اگر کوئی کانا ہے, پانی ہے, اور اس کے بارے میں ایک خبر دینے والا خبر دے دے کہ پانی ناپاک ہے,
یہ پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ چلیں دیکھیں کتاب میں دیکھیں، انشاءاللہ پھر ہو جائے گی تیسری مسئلہ۔ لیکن کل کے ہفتے میں مہینہ بدل رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ دیکھو بھائی، واختلف مشائخنا رحمہم اللہ، ہمارے مشائخ کا عمل مختلف ہو گیا فی اس بات میں، ان خبر النفی، نفی کی جو خبر ہے، هل يعارض خبر الاثبات، کہ آیا وہ اس بات کے خبر کے معارض ہے ام لا یا نہیں ہے۔ واختلف عمل اصحابنا المتقدمین فی ذالک، اور اس مسئلے میں ہمارے متقدمین اصحاب کا عمل مختلف ہو گیا۔ فقد رویہ، نقل کیا گیا، ان بریرۃ اعتقت، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا گیا، وزوجہا عبد، اس حال میں کہ اس کا شوہر غلام تھا۔ ورویہ، اور نقل کیا گیا، بیان کیا گیا، انہا اعتقت، اعتو کیسے پڑھیں گے؟ اعتقت، اعتقت، اس کو آزاد کیا گیا، وزوجہا حر، اس حال میں کہ اس کا شوہر آزاد تھا۔ یہ دونوں روایتیں ہیں۔ مع اتفاقہم، اس پر ان کے اتفاق کے ساتھ، علی انہ کان عبدا، کہ وہ غلام تھا اصل کے اعتبار سے۔ فاصحابنا اخذوا بالمثبت، تو ہمارے فقہاء نے مثبت والی روایت کو اختیار کیا، لے لیا۔ ورویہ، دوسرا مسئلہ، ورویہ، اور نقل کیا گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ رضی اللہ عنہا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، وہو حلال، اس حال میں کہ آپ حلال تھے۔ ورویہ، اور بیان کیا گیا، انہ علیہ السلام تزوجہا وہو محرم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، حالت احرام میں تھے۔ واتفقت الروایات، اور روایات، تمام روایات متفق ہو گئی، تمام سے مراد با اکثر روایات ہے، انہ لم یکن فی الحل الاصلی، کہ وہ حل اصلی میں نہیں تھے۔ جو روایت حلال ہونا بتا رہی ہے وہ بھی حل اصلی نہیں بتا رہی۔ لم یکن فی الحل الاصلی، آپ حل اصلی میں نہیں تھے۔ فجعل اصحابنا العمل بالنافی اولا، تو ہمارے فقہاء نے نافی پر عمل کرنے کو اولا قرار دیا، اولا بنا دیا۔